والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور عظمت کا بیان ہوا تھا، جس میں ایک مرکزی نقطہ اور خاص لفظ لایا گیا اس مقام پر کہ جاء ربہ بقلب سلیم. اس قلب سلیم پر دو بیانات میں نے مفصل گفتگو کی، تو اسی قلب سلیم کا ایک عملی نمونہ ذکر کیا، خالص بیان توحید. قلب سلیم وہی ہے جس دل میں اللہ رب العزت کی توحید اس رنگ میں ہو کہ وہ لا یخافون لومۃ لائم، اس توحید کو سر عام بیان کر سکے، اور بیان توحید میں تلبیس بھی نہ ہو، کتمان بھی نہ ہو، جیسے حضرت ابراہیم نے بیان کیا. اور توحید بھی صوفیوں والی نہیں، نبیوں والی توحید. صوفیوں کی توحید اور انبیاء کی توحید میں فرق ہے. انبیاء کی توحید وہ ہوتی ہے خالص بادشاہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اس میں جلال بھی ہے، کمال بھی ہے. اور جو سوپر توحید بیان کرتے ہیں، ڈھیلی مٹھی، تے پنجابی وچ ایک جملہ ہے بھائی گندے رومن نالو چپ چنگی ہے. یہ گندے رومنے نالو خاموش رہنا بہتر ہے. خیر بہرحال حضرت ابراہیم نے
صرف بیان توحید نہیں کیا، توحید کی ضرب لگائی۔ اس کے بعد ذرا خیال رکھنا، قوم ابراہیم اپنے مذہبی میلے پہ جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، آج بھی لوگوں نے کئی مذہب کے نام پہ میلے بنا رکھے، اور ایک میلہ اب محرم میں بھی لگنے والا ہے، 10 دن کا میلہ۔ اسی طرح محرم ختم ہوگا، پھر ربیع الاول آ جائے گا، 12 دن کا میلہ وہاں پر بھی شروع ہوگا۔ ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں، عوام الناس تو ان کی ویسے ہی جاہل ہیں، تھوڑا سا غور و فکر کرتے تب بھی مسئلہ سمجھ آ سکتا تھا۔ ابھی جو یہ بڑا شور ہے چند دن سے عید غدیر کا، اہل تشیع ابھی تک منا رہے ہیں عید غدیر۔ ایک ذاکر صاحب کہہ رہا تھا کہ بکروں والی عید تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اصل عید اب آئی ہے۔ یعنی جس عید کو اللہ نے متعین کیا، پیغمبر کریم، صحابہ، اہل بیت، ابو بکر، علی، سب نے جس کو پڑھا اور پڑھایا، اور جس عید کے احکام اللہ نے متعین فرمائے، اس عید کی توہین کیا کی جا رہی ہے؟ تو بکریوں والی عید ہے، جو شاعر اسلام میں سے، اور وہ عید جس کو خالص رافضیوں نے گھڑا، جس عید کا پیغمبر کریم کو بھی علم نہیں، صحابہ کو بھی علم نہیں، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں پوری زندگی میں جس عید کے منانے کا کبھی نہ فعلاً نہ قولاً نہ تقریراً اس کی اجازت دی، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، یہ جن کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کے وام و گمان میں بھی نہیں، اور ان ائمہ نے بھی اس عید غدیر کو نہ پڑھا نہ منایا۔ سب ائمہ 2 عیدیں کرتے رہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس کے احکام تو موجود ہے، صحابہ نے، ائمہ نے، سب نے یہ عیدیں کی، لیکن یہ جو عید غدیر ہے، جنگل والی عید، اس جنگل والی عید اور عید غدیر کا نہ پیغمبر کو پتہ نہ ائمہ کو پتہ، انہوں نے یہ گھڑ لی۔ تو یہ بھی ایک میلہ ہے۔ پھر ان سے کوئی پوچھے بھئی اس عید غدیر کا فلسفہ کیا ہے، یہ تو ہمیں بتا دو، کوئی فلسفہ، کوئی لاجک، کوئی عقلی بات، شریعت تو ہے نہیں تمہارے پاس، اس کی کوئی معقول وجہ۔ اب اس کے مختلف جواب آئے۔ ایک جواب دیا کہ عید اس لیے مناتے ہیں کہ یہ اکمال دین ہوا،
دین کامل ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں پھر اگر یہی عید منانی ہے تو 9 ذی الحج کو مناؤ۔ اکمال دین کا اعلان الیوم اکملت لکم دینکم یہ 9 ذی الحج کو ہوا، اور آج ذاکر جھوٹ بولتا ہے، آج کا شیعہ مجتہد بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ 18 ذی الحج کو یہ آیت نازل ہوئی۔ کوئی دنیا کا شیعہ یہ صرف اپنے عوام کو بکواس کر کے راضی کرتی ہیں، تبرہ کر کے، حالانکہ اصول کافی اس کے اندر موجود ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ نامی میدان عرفات میں نازل ہوئی 9 ذی الحج کو۔ اب امام کہتے ہیں 9 ذی الحج کو نازل ہوئی، اور یہ ذاکر کہتے ہیں نہیں 18 ذی الحج کو نازل ہوئی۔ تو اب سوال ہے جس امام کو تم معصوم مانتے ہو وہ 9 ذی الحج پہ کہہ رہا ہے، تم 18 پہ جا پہنچے ہو۔ 9 دن بعد امام کہتے ہیں اکمال دین کا اعلان عرفات کے میدان میں ہوا، سب صحابہ کے سامنے، اور یہ ذاکر کہتے ہیں نہیں عرفات میں نہیں ہوا، ادھر جنگل میں چھپڑ پہ ہوا ہے۔ غدیر کا معنی چھپڑ ہے، پانی کا، پانی کے چھپڑ پہ ہوا۔ تو اب ایک یہ وجہ تو بن نہیں سکتی کہ اکمال دین اہل سنت، بخاری مسلم، اہل تشیع، اصول کافی، بہار الانوار، دونوں فریق متفق کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ نازل ہوئی ہے 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں۔ پھر ایک مجتہد اٹھا، اس نے کہا ہم عید اس لیے مناتے ہیں، عید غدیر، کہ حضرت علی کی خلافت بالفصل کا اعلان ہوا غدیر خم پہ جا کے۔ تو میں نے کہا اسی کو ذرا عقل سے سوچ لے، ایمان تو ویسے نہیں، اگر کوئی دماغ ہے، کھوپڑی صحیح ہے، اس پہ ذرا غور کر۔ ایک طرف تو کہتا ہے کہ امامت یہ اصول دین سے ہے، دین کا اصول ہے، بنیاد ہے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ سارے نبی بھی آئے علی کی امامت کا اعلان کرنے کے لیے۔ پیغمبر کریم کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ جھڑکیاں ملی کہ علی کی امامت کا اعلان کر۔ تو ایک طرف تو یہ زور ہے کہ سارا جہان امامت علی کے لیے، اور امامت سے مراد یہی ولایت بلا فاصل، خلافت بلا فاصل، اور ادھر دوسرا رخ دے دین کامل 9 کو ہو گیا، اور جہاں دین کامل ہوا اس کامل دین میں حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کا ذکر ہی نہیں، کہ حضرت علی وصی و رسول، خلیفتہ بلا فاصل، کامل دین ہو گیا، لیکن کامل دین میں اس کا تذکرہ تک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ زناد کا اگلے پچھلے جمع ہو کر اور قوم سے لکھنؤ تک جمع ہو کر صرف ایک آیت نہیں پیش کر سکتے حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پہ، ایک آیت نہیں پیش کر سکتے، ایک حدیث متواتر نہیں لا سکتے، اور ایک حدیث باسند صحیح خبریں واحد نہیں پیش کر سکتے جس کا یہ صریح مفہوم ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بعد
خلیفہ بلا فاصل نامزد کیا، یا حضرت علی کی بیعت لی، یا صحابہ سے عہد لیا کہ میری وفات کے بعد میرا پہلا خلیفہ حضرت علی ہوگا، اس پہ 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت نہیں۔ ساری دنیا کے ذاکروں مر جاؤ، ملو اور صرف ایک آیت لاؤ، اگر تم مدعے کی اولاد نہیں تو صرف ایک آیت دکھا دو۔ اور میرا دعویٰ ہے پورے 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت بھی موجود نہیں، پیغمبر کا فرمان بھی موجود نہیں، اور خود علی المرتضیٰ کا فرمان بھی موجود نہیں۔ اور کہتے کیا ہیں یہ اصول دین ہے۔ پھر جب اصول دین پہ پکڑا، اصول دین کا منکر تو کافر ہے۔ جو اصول دین کا انکار کرے، مثلا ہمارے نزدیک اصول دین کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کا منکر کون ہے؟ اصول دین میں ہمارے نزدیک رسالت ہے، رسالت کا منکر کون ہے؟ تیسرا قیامت ہے، قیامت کا منکر کون ہے؟ یہ 3 اصول دین، ہم ان کو اصول دین مانتے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہیں جو توحید کا منکر ہو وہ بھی کافر، جو رسالت کا منکر ہو وہ بھی کافر، جو قیامت کا منکر ہو وہ بھی کافر۔ ہم کہتے ہیں ذرا تم بھی کہہ کے دکھاؤ کہ جو امامت کا منکر ہو وہ بھی کافر، کہو ذرا، ہم دیکھیں تمہیں، چھپ چھپ کر کہتی ہو، ذرا آؤ اور کہو جو امامت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور تم مرتے مر جاؤ گے نہیں کہو گے۔ اس کی وجہ کہ تمہارے اندر جو معاملہ ہے نا، ایک امام ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، مثلا ایک امام ادھر کھڑا ہے اور تمہاری کتابیں کہتی ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا وہ کہتے ہیں امام میں ہوں، مثلا محمد بن حنفیہ ہے، اب فیصلہ کرو محمد بن حنفیہ امام ہے یا زین العابدین امام ہے؟ اور تمہاری کتابیں کہتی ہیں دونوں کا دعویٰ موجود ہے۔ اگر امامت اصول دین سے ہے تو ایک کو پھر کافر ماننا ہوگا، اور محمد بن حنفیہ علی کا بیٹا ہے، ذرا جرأت کر نہ کہ، اور زین العابدین حضرت حسین کا بیٹا ہے۔ اسی طرح آگے چل کے اور ایک طبقہ نے مانا کہ ہمارا امام محمد بن حنفیہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ مہدی منتظر بھی محمد بن حنفیہ ہے۔ یہ جو ان 12 امامیوں نے تو ابھی تک غار میں بیچارے کو سزا دی ہوئی ہے، غار میں چھپا کر بیٹھی۔ آگے امام محمد باقر کے مقابل اور آدمی آ گیا، امام موسیٰ کاظم کے مقابل ایک اور امام آ گیا۔ تو اب ذرا تم کہتے ہو امامت اصول دین سے ہے، تو پھر یہ تکفیر والی مشین ذرا چلا کے دیکھو، پھر ہم دیکھیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھو، حضرت عقیل، کیا نام ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کا نام سنے؟ یہ حضرت حسین کے کیا تھے؟ کزن، مسلم بن عقیل۔ تو عقیل کون ہے؟ حضرت کا چچا۔ حضرت حسین کا جو چچا ہے حضرت علی کا کیا ہوگا؟ بھائی۔ یہ عقیل، حضرت عقیل، کہ ابھی 10 محرم میں مسلم بن عقیل کہو گے، مسلم کی بات میں بات ہے۔ یہ عقیل جو ہے اس کے بارے میں ذرا اپنی کتابوں کا مطالعہ کر، اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ عقیل حضرت حسین کو چھوڑ گیا، چند پیسوں کی وجہ سے یزید کا حامی بن گیا۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں ہے۔ اب بیٹے کو روئیں گے اور باپ کو یزیدی ہے، حضرت حسین کو چھوڑ کے یزید کے دربار میں چلا گیا،
تو اگر امامت اصول دین سے ہے تو پھر تو خاندان علی میں ایک بھی تمہارے فتوے سے مسلمان نہیں رہے گا. کہیں حضرت عقیل پہ فتویٰ، کہیں محمد بن حنفیہ پہ فتویٰ، کہیں حضرت زید بن علی پہ فتویٰ، کہیں النفس الزکیہ پہ فتویٰ، کہیں اسماعیل پہ فتویٰ، کہیں اور یہ جتنے حضرات آ رہے ہیں ان پہ فتویٰ. تو پھر جس ذریت کے نام پہ تم نے دکانیں چمکائیں، بے ایمانوں، اس ذریت کو تو تم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا، یہ تھوڑی مشکل بات آ گئی. اب آگے چلو. امامت اصول دین میں سے دین مکمل ہو گیا 9 کو، تو غدیر خم، پانی والے چھپڑ 18 پہ پھر کیسے عید؟ پھر 9 کو مناؤ. اچھا، پھر ہم پوچھتے ہیں بھئی حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا، خلافت بلا فاصل کا، امامت کا، غدیر خم پہ، بتاؤ وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ بھئی اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے نا، قرآن میں ہونا چاہیے یا کوئی اور سورسز بھی ہیں؟ تو 30 پارے خالی ہے. اچھا، حدیث کہتے ہیں ایک حدیث میں ہوا ہے، ہم کہتے ہیں چلو وہ پیش کر دو. حدیث شرط تو ہے متواتر، چلو تمہاری روایت پہ تمہاری رعایت کر لیتی ہیں کہ ایسی حدیث لاؤ کہ پیغمبر فرمائے میرے بعد خلیفہ علی ہے اور خلیفہ بھی بلا فصل ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث بھی کوئی نہیں. اچھا، وہ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. بھئی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے، تو اب اسی روایت کو حل کر لو. من کنت مولا، جس کا میں مولا، تو پیغمبر خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے. من کنت، جس کا میں مولا، اس لیے یہ نبی کو مولا نہیں کہیں گے. کس کو کہیں گے؟ حضرت علی کو، نبی کو نہیں، حضرت علی کو. حالانکہ پہلے تو پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا. پہلا مولا تو پیغمبر کریم ہے. اب اس ذاکر سے پوچھو اس مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے، شرم نہیں آتی؟ من کنت مولا فعلی مولا، پس علی اس کا مولا. میں نے کہا کس لفظ کا معنی خلیفہ بلا فصل؟ کہتے ہیں مولا. مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل. تو قرآن نے کہا ان اللہ ہوا مولا ہو وجبریل وصالح المومنین. اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، کہ سارے مومن بھی مولا. سارے مومن بھی کیا ہے؟ سارے مومن بھی مولا. ان اللہ ہوگا مولا. اب ذرا کر، مولا اللہ کس کا خلیفہ بلا فصل ہے؟ بھائی یہ جو ملنگ تمہیں بتاتے ہیں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل، تو اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، جبریل بھی خلیفہ بلا فصل، بصالح اور ہر مومن مولا. تم بھی مولا. اس لیے یہ خود کہتے ہیں مولانا فلاں صاحب، مولانا فلاں صاحب. تو اب ذرا معنی کرنا، اب تجھے مولا کا معنی بھی سمجھ آئے تاکہ تیرا دولا بھی نکل جائے. اس لیے یاد رکھ، لفظ مولا کے 17 معنی، اور ان میں خلیفہ بلا فاصل کسی اہل لغت نے مولا کا معنی نہیں کیا. جب اللہ کے لیے مولا کا لفظ آئے، اس کا معنی کارساز، مشکل کشا، حاجت روا. جب جبریل کے لیے مولا کا لفظ آئے، اس کا معنی محب. جب مومنین کے لیے مولا کا لفظ آئے،
اس کا معنی دوست، محبت، دوستی۔ اس لیے اب تو عید کس کی منا رہا ہے؟ لفظ تو مولا سے بھی کام نہیں چلا۔ تمہیں کوئی مضمون سمجھ آ رہا ہے؟ وقت آج بہت کم ہے، تو لفظ مولا بھی کام نہ آیا۔ پھر بخاری اٹھا، ایک جگہ پہ مولا سمجھ آ گیا، آج ذرا دوسرا مولا بھی سمجھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید کو فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے و مولانا، اور ہمارے مولا بھی ہے۔ کوئی فرقہ عثمانیہ کا بیٹھا ہو دہشت گرد تو وہ بھی توجہ کرے۔ انہوں نے دوسری لین اختیار کی، جو غیر اللہ کو مولا کہنا شرک ہے۔ مولا صرف اللہ ہے بھائی، جس معنی میں اللہ پہ مولا کا اطلاق ہے اس معنی میں مولا کا اطلاق مخلوق پہ شرک ہے۔ توجہ ہے نا؟ صرف لفظ کے اطلاق کی بات نہیں ہوتی، کوئی حقیقت بھی ہے۔ خیر، تو لفظ جہاں بھی نہیں بنا تو اکمال دین والی بات بھی ہو گئی۔ تو خلافت علی جی لفظ مولا تو وہاں تو اعلان ہوا ہی نہیں، اور جہاں وہاں جو اعلان ہوا وہ تو بتاتے ہی نہیں، بتا سکتے ہی نہیں۔ وہاں پر اعلان تو یہ ہوا انما انا بشر ایھا الناس، یہ غدیر خم پہ اعلان ہوا، ایھا الناس، اے لوگو میں محمد مصطفیٰ بشر ہوں۔ یہاں تو پیغمبر بشریت کا اعلان کر رہے ہیں، اور تیری سب کتابیں لکھی ہیں نبی پاک نور ہے، بشر نہیں۔ یہ جو ہمارے بے رے نے عقیدہ لیا ہے انہوں نے بھی انہی سے لیا ہے۔ وہ تو کہ الائمۃ من نور اللہ، پیغمبر کریم حقیقتاً بشر نہیں، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، ان کی سب کتابوں میں لکھا ہے۔ اور غدیر والی حدیث کیا کہتی ہے؟ انما انا بشر۔ آج کچھ رضا خانیوں نے بھی غدیر عید منانی شروع کی، ان کو بھی سنو، اگر بچا سکتے ہو تو پہلا اعلان غدیر کا انما انا بشر، کہ پکی بات ہے لوگوں میں محمد بشر ہوں۔ اور آگے اگلا لفظ بڑا سخت ہے، اس لیے یہ ٹکڑا پڑھتے ہیں، پوری حدیث نہیں۔ یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا، ان قریب اللہ کا فرشتہ آئے گا میری روح لینے کے لیے۔ میری للڑ بھی خیال کر لیں، میری، یہ تو کہتے ہیں روح نکلی نہیں، انبیاء کی روح نکلتی نہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں حیاتڑ، للڑ بدتی، یہ تو کہتے ہیں جی انبیاء کی ارواح نکلتی نہیں، جیسے ڈھکن، جیسے چراغ ہو اور برتن میں رکھ کے اوپر ڈھکن دیا جائے روشنی اندر سمٹ جاتی ہے، اس طرح انبیاء کی ارواح وہ دل میں سکیر دی جاتی ہے، سمٹا دی جاتی ہے۔ تو جہاں پیغمبر غدیر پہ کہہ رہے ہیں یوشکو ان یاتینی رسول ربی، ان قریب آ جائے گا مجھ پر بھی رسول ربی، وجہ بیان کی اس لیے کہ میں بشر ہوں، مجھ پہ بھی موت اسی طرح آئے گی جیسے بشر پہ موت آتی ہے، مجھے بھی موت آئے گی، اور یہ موت ہر فرد بشر کے لیے موت کی حقیقت ایک ہے، اسی لیے آپ نے تمہید باندھی انما انا بشر، پھر اپنی موت کا تذکرہ کیا، اور موت کا تذکرہ اسی صورت میں کہ اللہ کا فرشتہ آئے میری روح کو لینے کے لیے، فاجیب، پس میں قبول کروں، اور ساتھ فرمایا تعلم الفرائض، اے لوگو مسئلے مجھ سے پوچھ لو، فرائض مجھ سے سیکھ لو، مسئلے پوچھ لو، مناسک پوچھ لو، اس لیے کہ میں محمد پہ بھی موت آ گئی تو نہ تمہاری سن سکتا ہوں نہ مسئلہ بتا سکتا ہوں۔
یہ کیوں چھپائی کھڑا ہے؟ یہ بھی غدیر خم میں ہوں ذرا خیال کر، تیری عید کرے کم گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پیغمبر اسی لیے فرمایا مجھ پہ بھی موت آئی تو پھر میں تمہیں بتا سکتا نہیں، تم مجھ سے پوچھ سکتے نہیں، اس لیے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت یہ وصیت ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ، فیہ النور والہدی، ساری روشنی سی کتاب اللہ میں ہے، ساری ہدایت کتاب اللہ میں ہے۔ اور راوی جہاں کہتے ہیں دوسرا میں بھول گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، دوسری کیا چیز تھی؟ دوسری حدیث میں آ گیا ہے وسنت نبی، اولہما کتاب اللہ وسنت نبی، پہلی کتاب اللہ، دوسرا میرے نبی کی سنت، یہ دو فرمایا ان دو پہ پکے رہو گے نا تو لن تضلوا۔ تو تیرے 12 کہاں گئے؟ تو کہتے 12 اسنا عشری، فرمایا ان دو پہ پکے رہو لن تضلوا۔ اور ایک جملہ ساتھ فرمایا، اور یہ جملہ کوئی نیا نہیں، یہ جملہ پہلے آپ فرما چکے تھے صحابہ کے بارے میں، اب ہاں وہی جملہ فرمایا اپنی ازواج اولاد کے بارے میں۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، خبردار میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، اللہ فی اصحابی، علماء جانتی ہیں یا تحذیر ہے، اور تحذیر میں فعل کو حذف کر دیا گیا، اہتمام مقام کے لیے، صحابہ کی شان کی عظمت کے اظہار کے لیے فعل کو بھی حذف کر دیا۔ سر عبارت تھی اتقوا اللہ، اتقو کا جملہ یہ فعل حذف کر کے بتایا کہ صحابہ کی عظمت اور عزت کا تحفظ اتنا مقصود ہے، اتنا جلدی مطلوب ہے کہ درمیان میں اتنی دیر بھی نہ ہو، اتقو کو بھی درمیان سے ہٹا دیا۔ یہ تعبیر ہے اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان پہ بک بک نہ کرنا۔ اب یہ حدیث سے یہ جہنم کے جہنمی کو نظر نہیں آتی؟ صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والا جو معرب باللام الحرامی ہوا کرتا ہے، جو صحابہ کرام پہ تنقید کرے، تبرہ کرے، ہے تو اصول کے بھی خلاف اور وصول کے بھی خلاف، تو فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت، اس کے دل میں میری محبت موجود ہے۔ گویا پیغمبر نے صحابہ سے محبت کرنا دلیل بیان کیا کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے پیار کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو صحابہ پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، حضرت معاویہ پہ، عمر ابن عاص پہ، جس طرح وہ جہنم کا چوہا، ابلیس کی نسل اور جاہل اعظم وہ بکواس کر رہا ہے، اور ہے اتنا بزدل چوہا کہ اپنے بل میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اس جہلمی کو بار بار میں نے چیلنج کیا، آج پھر کر رہا ہوں کہ مرزا جہلمی، اگر تو حلال کا لطفہ ہے، حرام کا نہیں، تو صرف 10 منٹ میرے ساتھ گفتگو کر کے دیکھ۔ حضرت معاویہ کا موضوع تب، حضرت
موضوع ہو تب، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا موضوع ہو تب، اگر تجھ میں جرأت ہے کر اعلان، انشاءاللہ میں تیری اسی غار میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی غار میں بیٹھ کے کر حضرت معاویہ پہ بات، میں دیکھوں تجھے کہ تو کس نمبر کا بے ایمان ہے۔ اور جب تیرا نسب ہی ثابت نہیں، اور جاہل اتنا ہے، اتنا جاہل ہے کہ تجھے دو لینے عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اور تبصرہ ایسے کرتا ہے کہ یہ کوئی امام ابو حنیفہ کی مجلس میں رہا ہے، امام شافعی کی مجلس میں رہا ہے، اور آگے ہوتے ہیں بالکل پینٹ پتلون والی کمپنی، وہ ہے مرزا شاب۔ میں کہا اس مرزا صاحب کو 10 منٹ کے لیے تو نکالو نا، ذرا نقاب اتارے اور میں دیکھوں، اور موضوع تیری پسند کا حضرت معاویہ کے موضوع پہ گفتگو کر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، عمر بن عاص تو منتخب کر لے، لیکن یاد رکھو یہ مرزا زہر کا پیالہ نہیں، یہ زہر کا پورا ڈرم پی جائے گا، لیکن کبھی آمنے سامنے بیٹھنے کی یہ ہمت نہیں کرے گا۔ اور انشاءاللہ اب ہم اس کا علاج بھی کرنے والے ہیں۔ آمنے سامنے نہ بھی بیٹھ تو پھر میڈیا تو ہے ہی ہے نا، انشاءاللہ تیری اب ہڈیوں سے بھی درد نکلے گا۔ آج تک تجھے جواب دیا ہی کسی نے نہیں، ادھر ادھر کے اردو کے خطیب، اردو کے مولوی، تو نے کیا سمجھا؟ انشاءاللہ تیری ہڈیاں نہ درد کریں تو پھر کہنا۔ اب دیکھو توجہ کر، صحابہ کے بارے میں جملہ ہے، من ابغضہم فبے بغضی ابغضہم، میرے بغض کی وجہ سے، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کی بے ادبی کی اس نے میری بے ادبی کی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے میری توہین کی، یہاں ایذا توہین بے ادبی کے معنی میں، جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی ہے۔ اور یہی جملے وہاں کہے، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میری بیویاں، میری اولاد، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کے حقوق کو ضائع نہ کرنا، یہ ہے پیغمبر کی وصیت، اذکرکم اللہ۔ اور یہ بیان اس لیے نہیں کرتا کہ یہی وصیت صحابہ کے بارے میں، یہی وصیت ازواج مطہرات کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت ام سلمہ کے بارے میں، یہی وصیت حضرت فاطمہ کے بارے میں، حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، حضرت رقیہ کے بارے میں، حضرت زینب کے بارے میں، یہی اطرت سبتین کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، انداز وہی ہے جو صحابہ کے بارے میں وصیت کی، وہی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کی، انداز میں فرق نہیں۔ خیر بات لمبی ہو گئی، وقت بڑا کم ہے۔ میلے، یہ بھی جا رہے تھے مذہبی میلے پر، میں نے کہا یہ غدیر خم کی عید بعد میں منا، پہلے پورا خطبہ سنا کہ خم پر خطبہ ہوا کیا تھا، درمیان میں تلبیس کتمان نہ کر، پوری بات کر، پتہ چلے کہ غدیر خم والا خطبہ نے تو تیری عیدیں خراب کر دی ہیں، تو عیدیں منانے پہ لگا ہے۔ درمیان میں ایک ٹکڑا لے کر اور پھر حوالہ کیا جی تاریخ بغداد میں آیا، واہ کیا بات ہے، تبری میں آیا، یہ تبری شبری کا بھی تک نہیں پتا چلا یہ تیرا ہے یا ہمارا ہے، یہ تبری شبری نہیں چلتا جہاں، لا باسنت صحیح اصول کے مطابق، اور ہم جب نکالیں گے تیری کتب سے سندیں تو یہ دھواں نکلے گا ایران تک، اس لیے یہ بکواس بازی چھوڑ دے۔ 3 کتے لگے ہیں یوٹیوب پہ صحابہ کو بھونکنے، ان تینوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ زبان بند کر لو، تمہاری علمی حیثیت کوئی بھی نہیں، اپنی زبان کو بند کر لو،
ورنہ کل پچھتاؤ گے علمی میدان میں، ایسی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آج ان تینوں کتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو بھونکنا چھوڑ دو اور بکواس بازی چھوڑ دو، تینوں یکے بعد دیگرے، اور یہ نہ سمجھو کہ ہم نے رضا خانیوں سے ٹکر لی کچھ نہیں بنا، فلانے سے ٹکر لی کچھ نہیں بنا۔ تم اشاعت التوحید کو جانتے نہیں۔ ہاں، جب ہم سے پالا پڑے گا تو پھر میں پوچھوں گا کچھ بنا ہے یا نہیں بنا، تمہارے سارے قرض میں اتاروں گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بکواس بازی بند کر لو، دعویٰ اتحاد بین المسلمین کا اور بکواس صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، حضرت معاویہ کو، صحابہ کو بکواس، تو ہمارا ایمان ہے۔ بکواس کرنا تو دور کی بات، جو ابو بکر و عمر عثمان علی کے ساتھ بغض رکھے وہ بھی زندیق اور مرتد ہے۔ اتحاد بین المسلمین کہاں ہوگا؟ اتحاد بین المسلمین ہے، بین المسلمین و زندیقی نہیں ہے۔ جو ابو بکر و عمر عثمان علی کا بغض رکھتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو آجا سپریم کورٹ میں، آج کل تو سپریم کورٹ کے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں۔ فی الحال تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے ہو رہے ہیں۔ دیکھو بھئی، حضرت ابراہیم نے دیکھا، جا رہے ہیں جناب میلے پر، دوسرا میلہ ہے 12 ربیع الاول والا، وہ آگے کہیں آ جائے گا۔ تو اب ایک جملہ سمجھنا ہے سب ساتھیوں نے، جہاں تک آواز جائے۔ قرآن میں ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ ایک عام طور پہ معنی معروف ہے جس سے اسی زنادقہ کے فرقہ نے، زندیقوں نے غلط مفہوم لیا۔ انہیں کہا دیکھو حضرت ابراہیم نے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ اب اگلا ٹکڑا خود بنایا اور کہا کہ دیکھو حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے، حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے، اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو بیمار نہیں تھے، کیا تھا جی؟ تقیہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا ہے؟ معاذ اللہ، تقیہ کیا ہے، تقیہ، کہ بیمار تھے نہیں، اور کہا انی سقیم، یہاں سے آ گیا تقیہ۔ اب یہ تقیہ ایسا اصول ہے ان زنادقہ کا، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ تم تو بڑی بک بک کرتے ہو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر، لیکن ایک سوال کا جواب دو، ابو بکر وہ ہے جس کو علی نے امام مانا ہے۔ علی نے کیا مانا ہے؟ کر انکار، کر ذرا انکار کہ حضرت ابو بکر صدیق کو علی نے امام مانا، کر انکار۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا کی؟ بیعت کی۔ پیچھے کھڑ کے نمازیں پڑھی، تیری کتابوں میں موجود ہے، خرج الی الصلاۃ فصلی خلف ابی بکر، تیری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت علی گھر سے تشریف لائے، فصلی تحیّا للصلاۃ، نماز کی تیاری کی، صلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز پڑھی۔ کیوں نہ پڑھتے؟ 17 نمازیں تو پیغمبر کریم نے پڑھوائی تھی علی سے صدیق کی امامت میں۔ پتہ نہیں تجھے یاد بھی ہے کتنی؟
ایک ذاکر بڑا زور لگا رہا تھا کہ جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر سے پیچھے رہ جائے اس پہ خدا کی لعنت۔ تو نبی نے اسامہ کا لشکر بھیجا تھا، تو کہتے پھر ابو بکر کیوں رہ گیا؟ من تخلف، میں نے کہا ذرا سوچ صحیح، یہ من عام ہے، اگر ابو بکر داخل ہے تو پھر علی بھی داخل ہے۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ من کیا ہے؟ عام ہے، من فی القبور والا من ہے، یہ من عام ہے۔ تو اگر ابو بکر صدیق کی بات کرتا ہے تو حضرت علی بچ جائے گا؟ یہ لوگ اصل میں دشمن علی ہے، نام صدیق کا لیتے ہیں، دشمنی علی سے کرتے ہیں۔ اور میں صدیق کے بارے میں تو بتا دوں گا، وہ اس میں شامل نہیں۔ کیوں کہ صدیق کو امام کس نے مقرر کیا؟ ڈیوٹی نبی پاک نے لگائی، ابو بکر تو نماز پڑھا، اور اسامہ کے لشکر کو پیغمبر نے بھیجا، اور صدیق کو امامت کا مصلح دیا۔ تمہیں سمجھ پتہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لشکر سے تو پیغمبر کریم نے روکا صدیق اکبر کو، آپ امامت کرائیں۔ 17 نمازیں حضرت علی المرتضیٰ پیچھے پڑھتے رہے، اور آخری نماز میں تو کمال ہو گیا، پیغمبر علی کو ساتھ لے کر آ کے ابو بکر کی اقتدا میں کھڑا کر کے ابو بکر کو کہتے ہیں مکانک الزم مکانک، ابو بکر صدیق اے ہن مصلح تیرا ہو گیا، اس سے پیچھے نہ ہٹے، یہ مصلح تیرا، مکانی نہیں، مکانک۔ اب یہ تیری جگہ، اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، تو جہاں کھڑ۔ تو پیغمبر نے امامت صدیق کی تصدیق بھی کر دی، علی المرتضیٰ کو پیچھے کھڑا کیا۔ اور وہ جو جملہ میں نے پڑھا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، یہ بکواس ہے، یہ کوئی حدیث نہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، اس جملہ کے ناقل کٹر رافضی شیاطین ہیں، اور رافضی شیاطین کے جملے کو حدیث کہنا، خصوصیاً جو داعی الی الرفض ہو تو اس کو حدیث کہنے کبیرہ گناہ ہے، خالص رافضی ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں۔ توجہ کر، اب مصیبت ہے کہ مولوی مطالعہ نہیں کرتے، اور مولوی سب یہ کہتے ہیں کہ آپ بیان اتنا کر جتنا ہمارا مطالعہ ہے۔ یہ ایک ہم نئے بحران کا شکار ہے کہ خود کتاب دیکھنی نہیں، کھانا ہے سونا ہے، اور چاپیاں چوپی، اور پھر ہم پہ پابندی لگاتے ہیں بھئی آپ اتنا بیان کر جتنا ہمارا مطالعہ ہے، آگے نہ مطالعہ کرنے کی اجازت ہے، اگر کیا تو کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ ہے، یہ نیا شیعہ مسئلہ نہیں، ملا تھوڑی ہمت کر، ایسے گردن موٹی نہ کر، ذرا کتابیں بھی دیکھا کر اور مطالعہ بھی کیا کر۔ یہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ رافضیوں کا جملہ ہے، یہ اہل سنت رابعیوں کی روایت نہیں ہے۔ کر مطالعہ، خیر آجا واپس رہی، سب درمیان سے بالکل کاٹ کے آ رہا ہوں، جاؤ نظر نظرت۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے علی نے صدیق کو مانا، علی حضرت فاروق کے مشیر رہے، مشیر خاص، حضرت عثمان کے پہرے دار رہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے، فاروق اعظم، حتیٰ کہ جب فاروق اعظم جہاد پہ جانے لگے تو حضرت علی سے مشورہ لیا، یہ میری کتابیں نہیں تیری کتابیں کہہ رہی ہے، حضرت علی سے مشورہ لیا، حضرت علی نے فرمایا کہ فاروق اعظم آپ کی وجہ سے اللہ نے امت کو جمع کر دیا، متفق ہے، اس لیے آپ نہ جائیں،
یہ جو نصرت والا معاملہ ہے نا، موعود من اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ خلافت موعودہ ہے اور اس پہ اللہ کی نصرت آئے گی. اس لیے آپ جہاں مرکز میں رہیں، آپ کو محاذ پہ جانے کی ضرورت نہیں. یہ مشورہ دینے والے یہ حضرت علی المرتضی کہتے ہیں جی تکیہ کیا، تکیہ، اور دلیل کیا؟ نظر نظرۃ فی النجوم. حضرت ابراہیم نے تکیہ کیا تو حضرت علی نے بھی کیا کیا؟ میں نے کہا واہ، عجیب تکیہ تھا کہ وہ تھوڑا سا ادھر پھرے اور ان کے پورے امام باڑے کا ستیہ ناش کر دیا. عجیب تکیہ ہے. تمہیں سمجھ کوئی بھی نہیں گئی. بھئی تمہارا تکیہ تو یہ ہے کہ اپنی منافقت جو اندر ہے نا، شیعیت، اس کو اصل مذہب ظاہر ہی نہیں کرنا. اندر اور تھے باہر اور. حضرت ابراہیم نے یہی کیا. ابھی گئے نہیں، 2 منٹ نہیں گزرے، قرآن کہتا ہے فراغ الی آلہتہم، پورا ہتھوڑا لے کے راغ الی آلہتہم، ان کے اماموں پاکوں کے پاس، الہوں کے پاس پہنچ گئے اور سب کے ٹکڑے کیے جزازہ. کسی کا ناک گیا، کسی کے پاؤں گئے، کسی کی جناب دھون گئی، کوئی الٹا پڑے، کوئی سیدھا. صرف کبیر اللہم اعلی حضرت کو چھوڑ دیا. کبیر اللہ بڑا بزرگ کھڑا رہا، اور وہ بھی تاکہ مشرکوں کی تذلیل ہو. جب آئیں گے تو میں کہوں گا تم تو کہتے ہیں بابے باتیں کرتے ہیں، ذرا بابے سے پوچھو، مراقبہ کرو نا ذرا. آج بھی بے ایمان کہتے ہیں جی قبر پہ مراقبہ کرتے ہیں، نیچے بابا بولتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں. جہاں ترنول کے چند شیاطین امام بخاری کی قبر پہ جا بیٹھی، وہاں مراقبہ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے پیر ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری سے سند متصل ہو رہی ہے، امام بخاری کو بخاری کی حدیث سنا رہے. پھر جی بخاری نے بات کی ہے، وہ ٹھیک. آجا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ کیا ہے؟ یاد رکھو پیغمبر کبھی تکیہ نہیں کرتا. نبوت اور تکیہ، ایمان اور تکیہ، یہ آپس میں نقیضین اور ضدی. یبلغون رسالات اللہ، جو پیغمبر ہے واضح کر کے خدا کا مسئلہ بیان کرتا ہے. نہ ایمان والا تکیہ کرتا ہے، نہ پیغمبر تکیہ کرتا ہے. اور ابھی ان سے پوچھو تکیہ 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 یہ چلتا رہا. اس پہ بڑے فضائل بیان کیے. لا دین لمن لا تکیۃ لہ، جس کا تکیہ نہیں اس کا دین نہیں. لا ایمان لمن لا تکیۃ لہ، جس کا ایمان تکیہ نہیں اس کا ایمان نہیں. آگے جب چلے تو ہمارا ایک ہی سوال پوری رافضیت کے پورے مذہب کو وہ جڑ سے اکھیڑ گیا. ہم کہتے ہیں حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان کو مانا کیا تھا؟ تکیہ تھا. اچھا یہ تکیہ تھا تو حضرت حسین نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ بس مختصر اور سمپل سوال ہے، لمبا نہیں. اچھا یہ تکیہ تھا تو حضرت حسین نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ 72 شہید کروا ڈالے، اور تم ان کا نام بھی نہیں لیتے. یہ تو اگلے جمعے پہ انشاءاللہ بتاؤں گا میں. تو شہادت بھی ہوئی. تو سوال ہے اگر تکیہ دین ہے تو حضرت حسین پہ کیا فتویٰ ہوگا؟ لا ایمان لمن لا تکیۃ لہ، لا دین لمن لا تکیۃ لہ. یعنی یہ وہ یہودیوں کا بنایا ہوا مذہب جس کی بنیاد صرف صحابہ اہل بیت کی توہین پہ ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں. اور دونوں کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی بھی اہل بیت کی بھی، اور اوپر بورڈ لگا ہے محبت اہل بیت. خیر تو اب نظر نظرۃ فی النجوم سمجھو.
اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے نظر نظرتن فی النجوم، النجوم الکلام، مفسرین نے لکھا اور لغت عرب میں بھی ہے، حضرت ابراہیم نے ان کی گفتگو میں غور و فکر کیا۔ توجہ ہے، نظر نظرتن فی النجوم کا کیا معنی؟ حضرت ابراہیم نے ان کی جو گفتگو تھی، وہ جو بول رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اور پھر اپنے عرس شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے، اپنے مذہبی میلے کے، حضرت ابراہیم نے نظرہ نظرتن فی النجوم، یہ کنایا ہے ان کے کلام، ان کی گفتگو میں حضرت نے غور کیا کہ یہ کیا دعوت دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں۔ واقعتاً حضرت بیمار تھے۔ اب جو آگے کہتے ہیں جی بیمار نہیں تھے، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جب حضرت خود فرما رہے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، تم نے کہاں سے نکالا کہ بیمار نہیں تھے؟ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں بیمار ہوں، اور مولویوں نے نکال لیا نہیں بیمار نہیں تھے۔ بھئی تجھے کہاں سے اطلاع ملی یہ نہیں تھے؟ وہ خود کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ہاں، اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جسمانی بیماری ممکن ہے، مفسرین لکھتے ہیں حضرت کو بخار آتا تھا تو بخار ہو جاتا ہے، اور ایک ٹینشن، یہ ٹینشن یہ بیماری نہیں، انی سقیم کہ میں تمہارے شرک کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں اور آج ٹینشن ختم کر دی۔ انی سقیم، ان کی گفتگو سنی، نظر نظرتن فی النجوم، فقال انی سقیم، فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تھوڑے وٹ کڈنا چاہنا، اور بیمار ہوں۔ تب کیا ہے، آپ کو کس نے اطلاع دی بیمار نہیں تھے؟ تو دونوں احتمال ہیں، جسمانی بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور جو اصل بیماری تھی یہ ٹینشن تھی۔ آج تو ڈاکٹر بھی مان گئے ہیں کہ ٹینشن سے جسم بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا ٹینشن نہ لیا کرو، ٹینشن سے جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ تو اصل کیا ہے، سقیم ٹینشن ہے، اس لیے یہاں تقیہ شکیہ نہیں، سقیم فتولوا عنہ۔ ٹائم کم ہے، اس کی دوسری توضیحات میں نے چھوڑ دی ہے، وہ تفسیر کا مقام پہ بیان ہو جاتی ہے۔ پس وہ مڑے حضرت سے مدبرین، پیٹھ دے کر، بے فکر ہو کر، بھئی چلو خیر ہے۔ فراغ الی آلہتہم، اب پتہ چلے گا توحید کا دعویٰ آسان ہے، توحید پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اکیلا آدمی ہے، حکومت بھی خلاف، باپ خلاف، برادری خلاف، تم تو روتے ہو جی محلے والے خلاف ہیں، اس لیے مشرک کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب دیکھو اکیلا ابراہیم ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کان ابراہیم امتا، تھا تو اکیلا لیکن کام پوری جماعت والا کیا۔ کبھی ایک بھی جماعت بن جاتا ہے اگر حق پہ ہو۔ اسی پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا سواد اعظم تے الجماع، فرمایا کہ اگر تو حق پہ ہے وَإِن كُنْتَ وَحْدَا أَنْتَ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَأَنْتَ الْجَمَاعَةُ، اگر تو اکیلا ہے لیکن ہے کتاب و سنت پہ ڈٹا ہوا، تو اکیلا پوری امت بھی ہے، جماعت بھی ہے، اور سواد اعظم بھی ہے۔ یار تو حق ہے۔ اکیلا آئے فراغ الی آلہتہم، ہتھوڑا اٹھایا، اور راغا، جیسے آدمی بھاگ کے کسی چیز میں گھس جاتا ہے، راغا گھس گئے ان کے الہوں کی طرف۔ فقال الا تاکلون،
آگے مٹھائیاں پڑی تھی، لڈو شڈو، حلوے شلوے، چاول، جس طرح آج بھی جاؤ درباروں پہ پڑے ہوتی ہیں. تو حضرت نے پہلا سوال کیا الا تاکلون، بزرگوں کھاتے نہیں ہو؟ توجہ ہے، الا تاکلون. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ٹچکریں کرتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ٹچکریں کرتے ہیں، مشرک ہے ہی ٹچکر کا بچہ. حضرت ابراہیم گئے اور فرمایا الا تاکلون، اور اتنے حلوے مانڈے پہنو، کھاتے کیوں نہیں؟ شکر ہے ماسٹر اکاڑوی نہیں تھا کہیں. کہتا ہے الا تاکلون خطاب ہے نا، لہذا وہ سنتے تھے نا، تب تو خطاب کیا. الا تاکلون کہ تم کھاتے نہیں ہو. تو یہ کیا کہتے ہیں جی خطاب ہو تو پھر تو سننا ضرور ہے، اگر خطاب ہے تو سننا کیوں نہیں؟ الا تاکلون. وہ بیچارے دوسری طرح اکڑے ہوئے کھڑے تھے، اٹینشن. تو حضرت نے دوسرا سوال کیا ما لکم لا تنطقون، اور چپ شاہ بنے ہو. ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ بولو ذرا. تمہارے مرید تو کہتے ہیں بابا رات کو خبر دیتا ہے کہ ہمارے پاس مرید آیا یا مریدنی آئی. پیرا ہمارے علاقے میں قبر ہے. آج کل تو پتہ نہیں، ہم نے دیکھا جب سکول پڑھتے تھے ہم نے خود دیکھا کہ وہاں جو مجاور ہے اس نے قبر کے سرانے کی سائڈ پہ سوراخ کیا ہوا ہے. اب جب کوئی مرید آتا تو وہ وہاں سے کہتا ہے بابا جی فلانا آئے ہی، پھر کان لگاتا، کہتے بابا جی نے سن لیا اور بابا کہہ رہا ہے تیرا بیٹا ہوگا. میں نے کہا للڑوں سے یہ بھی بہتر ہو گیا کہ اس نے کچھ سوراخ کیا. یہ کہتے ہیں بغیر سوراخ کے سنتی، سوراخ کی بھی ضرورت نہیں، اور اتنی دیواروں کے اندر سے سنتی. ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم. اللہ فرماتے ہیں آگے ہوئے ابراہیم اور پوری قوت کے ساتھ جتنی طاقت تھی، ضربم بالجمیل، پوری قوت کے ساتھ مارا. جتنا غصہ تھا نا، جتنا زور تھا، ضربم بالجمیل، ٹکڑے ٹکڑے، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا. اب دوسرے مقام پہ آ رہا ہے، ایک کو چھوڑا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، جب آئے سلامی کے لیے تو سارا کچومر نکلا ہوا تھا. توبہ توبہ توبہ، یہ دہشت گرد کون تھا بھائی؟ کس نے یہ کارروائی کی؟ یزفون. قال اتعبدون ما تنحتون. وآخر دعوانا الحمدللہ.